بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو میرا اور آپ کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پر الحمدللہ رب العالمین۔ دوستوں اور ساتھیوں، کراچی اور حیدرآباد کے غیور باشعور نوجوان ایک پیغام کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں نے جس طرح سہیل آفریدی کا استقبال کیا، وہ ایم کیو ایم کے تمام دھڑے ایکس وائی زی جتنے بھی دھڑے ہیں ان کے منہ پر ایک بھرپور تماچا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کی عوام نے ایمانداری سے، اگر میں کسی ایک مخصوص گروہ، ایک مخصوص ٹولے کی بات نہیں کر رہا، تمام ٹولوں کے منہ پر اتنا زبردست تماچا ہے، اور وہیں ایک پیغام ہے سہیل آفریدی کے لیے، عمران خان کے لیے، کہ اگر عمران خان اپنے دور اقتدار میں، اپنے دور اختیار میں جب ان کے پاس اختیار تھا، اگر اس فوج کی غلامی نہ کرتے اور ایک پیج کا راگ نہ لاپتے اور 10% بھی کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے اوپر اور یہاں کے بسنے والوں پر انویسٹمنٹ کرتے، تو آج 2 سال تقریباً 6 ماہ 2.5 سال سے جو صحبتیں اور جو تکلیفیں عمران خان اٹھا رہے ہیں، یہ کراچی اور حیدرآباد والے میرا خیال ہے کہ 2.5 ویک بھی ان کو جیل میں نہ رہنے دیتے، باوجود اس کے کہ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہروں کے ساتھ استحصال ہوا، اور وہی فوجی جن کو عمران خان اس ملک کے ناخدا سمجھتے تھے، اور ان جرنیلوں کو، حرام خور جرنیلوں کو، اس کرپٹ عرب بادشاہوں کی غلام فوج کے جرنیلز جس طریقے سے اس ملک کو، اس فوجی جنتا، اس فوجی جرنیلوں، اپنے عرب آقاؤں امریکہ اور برطانیہ کی غلامی، ان سے ڈالر، ریال، یورو سمیٹنے میں اگر نہ لگے ہوتے تو یہ شہر کراچی اور حیدرآباد ایک ترقی یافتہ دنیا کے شہروں میں شمار ہوتا۔ لیکن ہمارے سو کالڈ عرب بادشاہتیں، جو در حقیقت یہ 10 لاسٹ ٹرائب جو یہودیوں کے تھے، ان کے اولادیں جو مختلف بادشاہتیں اپنی بنا کر عرب کی مختلف ریاستوں پہ قابض ہیں، جن کی کوششیں اور جن کی کاوشیں یہ تھیں کہ کراچی اور گوادر کام نہ کر پائیں، یہ ملک پسماندہ رہے، تاکہ ان کی عیاشیاں اور ان کے اللے تلڑے چلتے رہیں۔ اس تمام میں جو بنیادی کردار تھا، یہ جو کردار ادا کیا اس میں، یہ پاکستان کی وہ نمک حرام فوج اور اس کے فوجی افسران تھے، جنہوں نے اپنے ریال اور ڈالر سمیٹنے کے لیے، اور عمران خان آخری وقت تک
ملک بھی میرا، فوج بھی میری، یہ جرنیل بھی میرے. حالانکہ یہ حرام خور جرنیل کبھی امریکہ کی کاسالیسی کرتے ہیں، کبھی برطانیہ کی، کبھی یو اے ای کی، کبھی قطر کی. تو یہ غلام زادے جو نطفہ حرام ہیں، پریکٹیکلی آپ ڈی این اے چیک کرا لیں، 90% نطفہ حرام ثابت ہوں گے. ان کا ڈی این اے میچ نہیں کرے گا. تو یہ وہ بدبخت آپ نے جو راگ الاپے، آج اس کی سزا آپ پا رہے ہیں. لیکن اگر آپ 10% بھی کراچی، حیدرآباد جیسے شہروں پر 10% بھی بانیان پاکستان کی جو اولادیں تھیں، جن کی قربانیوں سے یہ ملک مورز وجود میں آیا تھا. جب یہ پاکستان وجود میں آیا تھا تو پنجاب کی فوج نہیں تھی جس نے اس ملک کو بنایا. پنجاب کی تاریخ یہ ہے کہ دو آنے میں انگریزوں کو اگر کوئی سپاہی فراہم کرتا تھا تو وہ پنجاب کرتا تھا. جیسے نا ٹو آنے لے کے سپاہیوں کو، اگر جو انگریزوں کو سپاہی مہیا کرتے تھے، جو آج ٹوانا فیملی کہلاتی ہے، وہ دو آنے میں امریکہ برٹش کو سپلائی کرتے تھے فوجی. اور یہ مخدوم فیملی، یہ گیلانی فیملی، یہ سر شاہ نواز بھٹو، یہ کتوں کے نہلانے والے انگریزوں کی غلامی، ان کی جوتے چاٹنے میں، ان کے سامان کی ترسیل گدھے کھوتوں کی طرح، اور اس کے جواب میں سر اور لارڈز کا خطاب حاصل کرتے تھے. یہ ان بدبختوں کی اولادوں نے پاکستان نہیں بنایا تھا. تو آج سہیل آفریدی، کراچی اور حیدرآباد کے عوام، آپ ایک میسج آپ کو دے رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ نے ہمیں نیگلیکٹ کیا، باوجود اس کے کہ آپ نے ہمیں اگنور کیا، ہمارے مسائل کو اگنور کیا، اور اس ناہنجار ناپاک آرمی کو اور اس کے کہنے پر کراچی اور حیدرآباد کا استحصال کیا، اس کے باوجود یہ باشعور سندھ کے بسنے والے آج ثابت کر رہے ہیں آپ کا استقبال کر کے کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تو آپ سہیل آفریدی، آج کا استقبال، کراچی کا استقبال، حیدرآباد کا استقبال، یہ میسج ہے عمران خان کے لیے کہ اب جب آپ اس ناپاک آرمی کو تہہ تیغ کر کے برسر اقتدار آئیں تو کراچی، حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ، نواب شاہ، خیرپور میں بسنے والے لوگوں کو جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہے، جس طرح اس شہر کو لوٹا گیا ہے، اس کا آپ سدباب کریں گے. آپ اپنی پوری توجہ سندھ میں بسنے والے یہ جو محروم لوگ ہیں ان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے، اور سندھ پہ غاصب، ڈکیت، چور، لٹیرے، زانی، جواری، شرابی، منی لانڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ کے بادشاہ زرداری اینڈ فیملی، وہ شازیہ مری، وہ نثار کھوڑو، یہ عثمان غنی، ان کو تو کوئی کھوتے نہلانے پہ بھی نہ رکھے. ان کی شکلیں تو دیکھیں آپ. ان کو تو کوئی، اب اس کے گھر میں کتے ہو تو ان کو راتب ڈالنے پہ بھی ان کو مامور نہ کرے. یہ وہ بدبخت ہے.
तो सुहेल आफरीदी, पीटीआई वालों, आपने कुछ ना किया कराची और हैदराबाद के लिए। उसके बावजूद जो रिस्पांस कराची और हैदराबाद की अवाम ने आपको दिया है, जो इज्जत आपको दी है, तो आपका फर्ज है कि इमरान खान अब जब बरसर इख्तिदार आए तो आप बताएं कि ये वो बाशऊर आदमी है, ये बाशऊर लोगों का शहर है। बावजूद आपकी जुल्म जातियां जो आपने फौज के ईमा पे की, जो आपने अपने अरब आकाओं की खुशनुदी के लिए हम पे मुसल्लत की गई, ये क्या शहर तरक्की क्यों नहीं करता? ये गवादर क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमारी फौज के आसिम इब्ने यजीद और जी मलिक के जी बेटे मोहम्मद बिन जैद जैसे कुत्तों को शिकार गायें फराम करते, लड़कियां फराम करते, शराबें फराम करते। ये वो कोठे पे बैठे के नीचे बैठे हुए, ये वो जर्नल, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, लेकिन इनके लिए इससे ज्यादा अच्छा लफ्जी कोई नहीं है। जिनके कांधों पे कपड़ा पड़ा होता है, सीढ़ियों के नीचे बैठते हैं और ऊपर चढ़वा रहे होते हैं सीढ़ियां, ये वो जर्नल है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जो मोहब्बतें और जो ये लानतें एमक्यूएम के तमाम धड़ों पे कराची और हैदराबाद की आवाम ने भेजी हैं, तो पीटीआई वाले अगर ज़र्फ रखते हैं तो अब जब इख्तिदार में आए तो इस शहर के वासियों का ये जो कराची और हैदराबाद मिसले खंडर मोहनजोदड़ो बना दिया गया है। ये जो जरदारी अंचोट डकैत कंपनी है, कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, जो कच्चे में लूटते थे अब वो डिफेंस में बैठ के लूट रहे हैं। तो हमारी सेहत पे क्या असर पड़ा? कल वो कच्चे के जंगलों में लूटते थे, आज वो डिफेंस के कोठों में बैठ के लूट रहे हैं। और फौजियों को औरतें, शराबें, उनके कमीशन, लूटमार में हिस्से, पूरी सिंध के कोर कमांडर जो बैठे हुए हैं, सिंध रेंजर का कर्नल हो, मेजर हो, फौज का ब्रिगेडियर हो, वो लूटमार, लैंड ग्रैपिंग इस वक्त कराची में मची हुई है। ये फौज के कारिंदे, ये जो बुखारी अब पिशावर का कोर कमांडर बैठा है, इसने कम लूटा इस कराची को? इसने कम लैंड ग्रैपिंग की है? तो इस उम्मीद के साथ कि आपने सुहेल आफरीदी, कराची और हैदराबाद वालों का शऊर, उनकी मोहब्बतें समेटी, याद रखिएगा ये वो लोग हैं कि इनके साथ अगर दो बोल प्यार से बोल लिए जाएं, इनके लिए दो काम मोहब्बत से कर दिए जाएं, तो ये जिंदगी लेटा। इमरान खान 3.5 साल जेल में ना गुजारते, 2.5 साल। ये वो शहर है, ये उस शहर के उस बानियाने पाकिस्तान की औलादे हैं जो डियाला क्या मत जेल भी होती तो आसिम मुनीर जैसे कुत्तों के आगे से खाना खींचते हैं ना, ऐसे खींच के निकाल के ले आते जेल से। और आज भी अगर आप अपने माजी की गलतियों का इजाला करें तो आज भी अगर अल्ताफ इमरान खान नियाजी को अगर कोई निकालेगा तो ये कराची और हैदराबाद की अवाम निकालेंगे। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हमारी महरूमियों का, हमारी साजातियों का इजाला किया जाएगा। वस्सलाम।